بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حادثے نے اسے پاگل کر دیا۔ عورتیں ترس کھا کے چلی جاتی تھیں، کوئی کھانا بھیج دیتی تھی، کوئی کپڑے۔ رات کے وقت بھی لوگوں نے اسے گلی میں پھرتے دیکھا۔ میں دروازے پر پڑے تالے کو دیکھتا رہا۔ کل ادھر ہی تھی وہ، تم نے دیکھا تھا؟ وہ بولا، جہاں وہ کسی سے نہیں ملی تھی۔ محلے والوں نے سوچا تھا کہ سوئم کا انتظام کر دیں، مگر وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر غائب ہو گئی، اور کوئی تھا بھی نہیں اس کا جس کے پاس جاتی۔ ہم نے تو قبرستان جا کے بھی دیکھا، کہیں بیٹے کی قبر پر نہ بیٹھی ہو۔ جاہل عورتیں ڈرتی تھیں اس سے، کہتی تھی اس پر سایہ ہے کسی بدروح کا۔ بچے سمجھتے تھے کہ وہ خود بدروح ہے، جن بھوت یا چڑیل ہے۔ دراصل وہ نفسیاتی مریض تھی۔ میرا بھائی اس کا علاج بھی کرتا تھا۔ اسے نیند میں چلنے کی بیماری بھی تھی۔ ایک بار میں نے اسے دسمبر کی سخت سردی میں آدھی رات کے وقت دیکھا، وہ ننگے پاؤں نہ جانے کہاں جا رہی تھی، اور کوئی دیکھتا تو ڈر جاتا۔ میں اسے پکڑ کے واپس لے گیا۔ اگر میں اسے بتاتا کہ رات کو وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، مجھے ایک پرانا محفوظ رکھا ہوا خط دینے کے لیے، تو وہ کبھی یقین نہ کرتا۔ میں محلے میں نیا تھا، نہ میں کسی کو جانتا تھا، اور نہ کوئی مجھے۔ اس بڑھیا کا مجھ سے کہاں کا تعلق نکل آیا؟ اگر میں صفدر کو بتاتا کہ وہ ایک بار سوتے میں چلتی ہوئی میرے گھر آئی تھی، اور میں اس کے ساتھ اسی مکان میں آیا تھا، میں نے اسے روح سمجھا تھا۔ اور اس رات بھی سخت سردی تھی، بارش تھی اور طوفانی ہوا تھی، تو صفدر شاید مجھے بھی پاگل ہی سمجھتا۔ میں نے کہا، ایک بات اور پوچھوں؟ یہ مکان جو ہم نے لیا ہے، یہ بھی خالی پڑا تھا، کوئی لیتا نہیں تھا؟ وہ ہنسنے لگا۔ ہاں، ایسے ہی مشہور ہو گیا تھا کہ یہاں اسیب ہے۔ میں نے کہا، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، تم یہاں پرانے رہنے والے ہو، تمہیں معلوم ہوگا۔ اس نے کہا، یہاں جو بندہ رہتا تھا وہ کوئی شریف آدمی نہیں تھا۔ دھرم پورے کے بازار میں برتنوں کی دکان تھی اس کی۔ اس نے کسی کو قتل کر دیا تھا، پھر بعد میں اسے پھانسی ہو گئی تھی۔ اس کا بھائی یہاں رہنے آ گیا اپنی بیوی کے ساتھ۔ بڑے بھائی کی بیوی کے ساتھ اس کا کچھ معاملہ تھا، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، مگر پہلی بیوی نے ہنگامہ کر دیا۔ بیوی کا بھائی تھانے دار تھا، ورنہ اس بندے کو روک کون سکتا تھا؟ کہتے ہیں بیوہ عورت کا چال چلن ٹھیک نہیں رہا تھا، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی، اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ گئی۔ بعد میں جس کے ساتھ بھاگی تھی اسی نے قتل کر دیا۔ اس کا آشنا بھی مارا گیا، وہ بھی حادثے کا شکار ہو کے مر گیا۔ اسی لیے باتیں مشہور ہوئیں۔ شوہر کو پھانسی ہوئی، بیوی قتل ہوئی، بیٹا حادثے میں مرا، پیچھے چھوٹا بھائی اور اس کی بیوی رہ گئے تھے۔ وہ بھی مکان کسی وکیل کو بیچ گئے۔ وکیل کی ملازمہ یہاں آئی اور عورتوں سے ملی، تو اسے سب معلوم ہوا۔ اس نے بھی یہاں رہنے سے انکار کر دیا۔ مکان اسی لیے خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے ہی مکان کرائے پر لیا ہے۔ میں نے کہا، اچھا میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ میں گھر آیا تو رئیس بھی واپس آ چکا تھا۔ اس وقت میں نے رئیس کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ ماسی ہیر کو پریشان کر رہا تھا اور اس سے گالیاں کھا کے بے مزہ نہیں ہو رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ غالباً یہ ان کا پرانا معمول تھا۔ اس نے ایک لوٹا پیش کیا، یہ تم نے نہیں لکھوایا تھا، مگر اس کے بغیر آدمی اور جانور ایک ہو جاتے ہیں۔ قیمت صرف 120 روپے۔ ہائے میں مر گئی۔ ہیر نے سر پر ہاتھ مارا۔ ایک لوٹے پر مر گئی؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم بابا رانجھا پر مرتی ہو۔ اوے نامراد، 120 روپے کا لوٹا؟ اس نے رئیس کو ایک 72 رسید کیا۔ ارے ماسی ولایتی ہے اور پیندے کا نہیں ہے۔ جو چیز ملکہ استعمال کرتی ہے وہ تم کرو گی تو قسم اللہ کی میم نظر آؤ گی۔ رئیس دانت نکالتا رہا۔ میں بینک گیا اور زندگی میں پہلی بار چیک کاٹتے ہوئے خود اعتمادی کے نئے احساس سے دوچار ہوا۔ 20,000 روپے میں سے شام کو میں نے 10 ہاشمی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس وقت وہ مصروف تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک پرائیویٹ بات کرنی ہے، اور ان کے ویٹنگ روم میں بیٹھا رسالوں کی ورق گردانی کرتا رہا۔ جب ان کے موکل رخصت ہو گئے تو انہوں نے مجھے بلا لیا۔ میں نے انہیں شادوں کے بارے میں سب بتا دیا۔ وہ حیرت اور پرتفکر انداز میں سب سنتے رہے۔
یہ تو بڑی غلط حرکت کی تم نے، شاہ جی نے ضرور تمہارے خلاف اغوا کی رپورٹ لکھوا دی ہوگی۔ انہوں نے بالآخر کہا تم پولیس کے ہاتھ لگ گئے تو مارے جاؤ گے، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، میری مدد کریں ہاشمی صاحب، بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اور دیکھیے مجھے معلوم ہے کہ آپ کے وقت کی قیمت ہے، آپ مجھ سے ایک عام موکل کی طرح پوری فیس لیں۔ میں نے کہا۔ وہ مسکرانے لگے۔ پہلے یہ بتاؤ لڑکی کہاں ہے اس وقت؟ اسی گھر میں جہاں میں ہوں، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کسی رشتہ دار یا گھر یا کسی دوست کا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ سر رشتہ دار ہوتے تو میں یتیم خانے میں کیوں پرورش پاتا؟ ایسے بہت ہوتے ہیں جن کو خود رشتہ دار یتیم خانوں کے حوالے کر جاتے ہیں۔ مجھے فوراً ناصر کا خیال آیا جسے اس کا سگا چچا وہاں چھوڑ گیا تھا۔ مجھے تو اپنے ماں باپ کا بھی علم نہیں ہے سر، اگر شادوں کے رشتہ دار ہوں گے تو وہ اس کے باپ کے طرفدار ہوں گے۔ یہ شاہ جی اس کا حقیقی باپ نہیں ہے؟ جی نہیں، میں نے بتایا نا، لڑکی نے میٹرک کیا ہے، اس میں باپ کے نام کی جگہ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ ہاشمی صاحب ایک پیڈ پر کچھ لکھتے جا رہے تھے۔ میں نے کہا سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیکھا، اس میں تاریخ پیدائش بھی ہوگی، مجھے اصل لا کے دو۔ اگر شاہ جی کے بجائے اس میں کسی اور کا نام ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، شاہ جی کے دعوے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی۔ اگر نام شاہ جی کا ہوا تو شادو کیا نام ہے پورا؟ میں نے کہا شاہدہ پروین۔ اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ خیر شاہدہ کا حلف نامہ داخل ہوگا اور وہ عدالت میں بیان دے گی۔ میرا مشورہ ہے کہ قتل کا مسئلہ مت چھیڑو۔ شاہدہ یہ نہ کہے کہ شاہ جی نے اپنی بیوی کو اور شاہدہ کی ماں کو مروا دیا تھا، یہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس پوائنٹ پر میں شاہ جی سے خود بات کروں گا۔ دباؤ ڈالنے کے لیے لڑکی اب خود مختار ہے بالغ ہونے کا۔ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کر لو، سول سرجن سے کام آئے گا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ آسان کام بھی پیسہ خرچ کیے بغیر مشکل ہو جاتے ہیں، خصوصاً قانونی کام، اور تمہیں جلدی بھی ہے۔ 500 روپے خرچ کر کے ایک دن میں سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ میں تمہیں ایک لیٹر بنا دوں گا، یہ کام کل ہی کر لو، مگر اس سے پہلے شاہدہ کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ آپ کے پاس کہاں؟ میرے گھر۔ اس طرح تم اغوا کے الزام سے بھی بچ جاؤ گے اور تم پر حدود کا کیس بھی نہیں بنے گا۔ عدالت میں اس کو میں پیش کروں گا اور وہ بیان دے گی کہ بالغ اور خود مختار ہوں، شاہ جی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وجہ یہی کہ وہاں فقیروں کا اڈا ہے اور شاہ جی جو کام مجھ سے کراتا ہے وہ مجھے پسند نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بھیک مانگوں اور فقیروں کی جاسوسی کروں۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس پر شاہ جی کو بڑی پریشانی ہوگی۔ شاہدہ اس کے سارے کاروبار کا پول عدالت میں کھولنے کی دھمکی دے سکتی ہے۔ اس میں جھوٹ کوئی نہیں۔ اخبار والے فقیروں کی ٹھیکیداری کے اس دھندے کو خوب اچھالیں گے، اس کا سارا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا، فقیروں کے ساتھ وہ بھی پکڑا جائے گا۔ میں نے خوش ہو کے کہا اسے پکڑا جانا چاہیے۔ ہاشمی صاحب پھر مسکرائے۔ پولیس مجبوراً اسے پکڑے گی لیکن بعد میں سب ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں سب سے پرانے پیشے کون سے ہیں معلوم ہے؟ ایک ہاتھ پھیلانے کا اور دوسرا جسم فروشی کا۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی ملک ایسا نہیں، تاریخ میں ایسا دور کبھی نہیں آیا اور نہ آئے گا جب یہ دو پیشے ختم ہو جائیں۔ لیکن ابھی پریشانی ہوگی شاہ جی کو۔ میں اس سے بات کروں گا کہ شاہدہ کا بیان ایسا ہو سکتا ہے جس میں اس کے کاروبار کا کوئی ذکر نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ بیان کی نوبت بھی نہ آئے۔ نہیں، بیان ضروری ہے تمہارے اپنے تحفظ کے لیے۔ اس نے آج رپورٹ ضرور لکھوا دی ہوگی، وہ گاگ آدمی ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ناصر اس کی بیٹی کو ورگلا کے لے گیا، اس نے لکھوایا ہوگا کہ تم اسے گن پوائنٹ پر اغوا کر کے لے گئے ہو۔ ریوالور کی بات میں نے ہاشمی صاحب کو نہیں بتائی تھی، یا وہ کہے گا کہ تم اپنے بدمعاش دوستوں کے ساتھ گئے تھے، تم نے اسے مارا پیٹا، گھر میں سے نقد اور زیور سب اٹھا لیا اور شاہدہ کو زبردستی لے گئے۔ کیس ایسے ہی بنائے جاتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ کون سی جگہ ہے؟ تھانہ کون سا لگے گا؟ اس نے سوچ کے کہا پتہ لکھواؤ، کرشن نگر۔ اس نے پتہ نوٹ کیا اور پھر ڈائری میں دیکھ کے
کسی کا فون نمبر ملایا؟ انچارج صاحب: ہاں مجھے معلوم ہے وہ گشت پر ہوں گے۔ میں گلزار ہاشمی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ بول رہا ہوں۔ ڈیوٹی افسر صاحب سے ایک بات پوچھنی تھی۔ آپ ذرا دیکھ کے بتاؤ، شاہ جی نے اغوا کی کوئی رپورٹ لکھوائی ہے؟ کون شاہ جی؟ یار اب ہم سے بولے مت بنو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کس شاہ جی کی بات کر رہا ہوں۔ وہی فقیروں کا چودھری؟ پھر وہ کچھ دیر سنتا رہا، سر ہلاتا رہا اور اچھا ہاں اور کہتا رہا۔ ریسیور رکھ کے اس نے میری طرف دیکھا۔ ایف آئی آر درج کرا دی ہے اس نے تمہارے خلاف، اور وہی لکھوایا ہے کہ تم اسے گن پوائنٹ پر لے گئے 1 لاکھ نقد اور 1 لاکھ کے زیورات کے ساتھ۔ میں نے اسے غصے میں گالی دی، حرام زادہ کیا بتائے گا کہ اتنی دولت کہاں سے آئی اس کے پاس؟ بے وقوفی کی بات مت کرو، یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور اس کا کیس سے کوئی تعلق بھی نہیں بنتا کہ یہ سب اس کے پاس کہاں سے آیا تھا۔ تمہارا جرم کتنا سنگین ہو گیا ہے، ڈکیتی، اغوا، ناجائز آتشی اسلحے کا استعمال۔ تم ایسے گھومتے پھر رہے ہو جب جانتے ہو کہ سارے فقیر اس کے مخبر ہیں اور تمہیں پہچانتے ہیں، پولیس بھی جانتی ہے تمہیں، تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے، حماقت ہے۔ قسمت اچھی تھی تمہاری کہ پکڑے نہیں گئے، ورنہ اب تک ہر جرم کا اعتراف کر چکے ہوتے اور تمہاری شادو برآمد ہو کے واپس پہنچ گئی ہوتی۔ وہیں میرے لیے الگ پریشانی ہوتی کیونکہ تم نے اسے میرے مکان میں رکھا تھا۔ مکان بھی کل ہی دیا تھا میں نے تمہیں۔ اب تم فوراً جاؤ اور اسے لے کر آؤ، 1 گھنٹے میں شادو کو میرے گھر پہنچا دو، باقی باتیں میں اس کو سمجھاؤں گا۔ اور دیکھو ٹیکسی لے کر جاؤ۔ اچھا ٹھہرو، میں بھی آفس بند کر کے گھر ہی جا رہا ہوں۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبا کے کسی ماتحت کو بلایا۔ 10 منٹ بعد اس کی شاندار گاڑی میں بیٹھا ہوا خود کو بہت محفوظ سمجھ رہا تھا۔ اس نے غلط نہیں کہا تھا کہ آج میں صرف قسمت سے بچ گیا تھا۔ بروقت ہاشمی صاحب کو سب بتانے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو 1-2 دن میں میری گرفتاری یقینی تھی۔ پھر تھانے والے میرے سر سے عشق کا بھوت ایسے اتارتے کہ میں خود بھوت بن کے عالم ارواح میں بھٹکتا پھرتا۔ میں نے کہا سر آپ تو بہت بڑے وکیل ہیں، بہت فیس لیتے ہوں گے؟ وہ مسکرایا، ہاں لیکن بعض اوقات بڑے وکیل آئینی معاملات یا بنیادی حقوق کے لیے اور حکومت کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف خود کھڑے ہو جاتے ہیں، انسانی ہمدردی میں کیس بلا معاوضہ لڑتے ہیں۔ میرا کیس بھی ہمدردی میں لے رہے ہیں آپ۔ یہی سمجھ لو تم دونوں یتیم ہو اور مظلوم ہو، میرے نزدیک حق پر ہو، تمہاری نیت ٹھیک ہے اور تم میری فیس بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا سر آپ کا یہ احسان کے بدلے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک بات یاد رکھو، زندگی میں کبھی موقع ملے تو کسی ضرورت مند کی مدد کرتے وقت یہ مت سوچنا کہ تمہارا وقت ضائع ہوگا یا تمہیں پریشانی ہوگی اور نقصان ہوگا۔ کسی کے لیے کچھ کرنے میں کچھ تو دینا ہی پڑتا ہے، وقت یا پیسہ یا توجہ، اپنی کوئی چیز یا جگہ، کوئی مشورہ یا تسلی اور ہمدردی کے 2 بول۔ اکثر لوگ استطاعت رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ دینے کی مگر نہیں دیتے، اس لیے معاشرے میں اتنی نفسا نفسی اور بے حسی آ گئی ہے۔ کوئی نیکی مفت میں بھی ملتی ہو تو لینے والا نہیں ملتا ہے نا، یہ افسوس کی بات۔ انہوں نے گاڑی روک دی، جاؤ اسے لے آؤ۔ میں خاموشی سے اتر گیا۔ سب لوگ کھانے پر میرا انتظار کر رہے تھے۔ ماسی ہیر نے دعوت جیسا اہتمام کیا تھا۔ میں نے شادو سے چلنے کے لیے کہا تو اسے مایوسی ہوئی، کھانا تو کھا کے جاؤ۔ میں نے کہا واپس آ کے کھائیں گے، باہر وکیل صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ شادو نے اپنا بیگ اٹھایا اور گاڑی میں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاید میری صورت سے اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ معاملہ سنگین ہے۔ میں نے اسے مختصراً بتا دیا کہ شاہ جی نے میرے خلاف کیا رپورٹ لکھوائی ہے۔ اب وکیل صاحب ہی ہمیں بچا سکتے ہیں، انہیں ہر بات بالکل سچ بتانی ضروری ہے اور ان کے مشورے کو بلا چون چرا قبول کرنا پڑے گا، ورنہ مجھے جانا پڑے گا جیل اور اسے واپس اپنے اسی گھر میں۔ ہاشمی صاحب نے راستے میں کوئی بات نہیں کی۔ ان کی کوٹھی دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر مشہود کی کوٹھی کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں حیران تھا کہ پھر انہوں نے وسیم سے وہ فضول سا مکان کس کے لیے خریدا تھا۔
ان کے عالی شان ڈرائنگ روم کی آرائش بھی قابل دید تھی۔ شادو مسحور سی ہر چیز کو دیکھتی رہی اور مجھ سے احمقانہ سوالات کرتی رہی، مثلاً یہ کہ اس چیز کی کیا قیمت ہوگی، کوٹھی میں کتنے کمرے ہیں، ملازم کتنے، وکیل صاحب ہر مہینے کتنا کماتے ہوں گے۔ جلدا کے میں نے کہا تم اب یہیں رہو گی، خود وکیل صاحب سے پوچھ لینا۔ میں یہاں رہوں گی؟ کیوں؟ میں نے اسے بتایا اس ماحول کی شان و شوکت نے ہمیں مروب کر دیا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، ایک خادم آیا اور ہمارے سامنے ٹرے میں کھانا رکھ گیا۔ وکیل صاحب اندر ڈائننگ ہال میں کھانا کھا کے آئے۔ شاہدہ تمہیں ناصر نے سب سمجھا دیا ہے؟ انہوں نے بیٹھ کے سگار جلایا۔ جی بتایا ہے۔ شادو ان کی دوستانہ شخصیت سے متاثر ہوئی۔ اپنا میٹرک کا سرٹیفکیٹ دکھاؤ۔ شاہدہ نے انہیں بیگ سے سرٹیفکیٹ نکال کے پیش کیا۔ انہوں نے اس پر ایک نظر ڈال کے کہا اس پر شاہ جی نے خود کو تمہارا باپ ظاہر کیا ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ تمہارا باپ نہیں؟ شادو بکھلا گئی۔ ثبوت تو کوئی نہیں۔ کوئی گواہ ہے؟ کسی ایسے شخص کو جانتی ہو تم جس نے تمہارے ماں باپ کو ایک ساتھ دیکھا ہو، جسے معلوم ہو کہ وہ میاں بیوی تھے؟ شاہدہ نے مایوسی سے انکار میں سر ہلایا۔ میں بہت چھوٹی تھی۔ پھر تم کیسے جانتی ہو کہ تمہاری ماں کوئی اور تھی اور اسے حاصل کرنے کے لیے شاہ جی نے تمہارے باپ کو مروایا، اپنی بیوی کو راستے سے ہٹایا؟ کیا بعد میں شاہ جی نے شادی کر لی تھی تمہاری ماما سے؟ نہیں، شادو نے جھجک کے کہا۔ سنا ہے میں نے۔ کس سے سنا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو مجھے سب بتاتے رہے۔ ہاشمی صاحب اسے دیکھتے رہے۔ لڑکی کیا سب لوگ سچ بولتے ہیں؟ اور جن لوگوں نے تم کو یہ سب بتایا کیا وہ ضرورت پڑنے پر مانیں گے کہ انہوں نے ہی تمہیں ہر بات بتائی تھی؟ نہیں، وہ صاف انکار کر دیں گے۔ کیا پتہ کس کی کیا نیت تھی؟ کوئی تمہیں شاہ جی کے خلاف کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا تھا یا تمہیں متاثر کرنے کے لیے ہمدرد بن کے تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا؟ تم بہت خوبصورت اور جوان ہو، تمہارے لیے کون جھوٹ نہیں بول سکتا، مگر میں فرض کر لوں کہ انہوں نے سچ ہی بتایا تھا، تب بھی ان کی گواہی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ جی کے خلاف عدالت میں کوئی نہیں بولے گا، اس لیے یہ سب بھول جاؤ۔ شادو نے سر ہلایا۔ جی اچھا، تمہیں وہی کہنا ہے جو میں کہوں؟ شاہ جی قانونی طور پر تمہارا باپ ہے اور تمہارے لیے انکار کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا۔ تم اس کی بیٹی نہیں ہو۔ تم صرف یہ کہو کہ بچپن سے تم بھیک مانگ رہی تھی کیونکہ شاہ جی کا حکم تھا۔ تم اس وقت بھی بھیک مانگنے سے نفرت کرتی تھی، مگر شاہ جی انکار پر تمہیں مارتا تھا۔ جب تم بڑی ہو گئی تو اس نے تمہیں بیس بدل کے فقیروں کی جاسوسی پر لگا دیا۔ یہ حقیقت ہے اور تم جو جانتی ہو کھل کے بتا سکتی ہو۔ ایک باپ اپنی جوان بیٹی سے ایسا غیر اخلاقی کام کرائے تو وہ قانونی طور پر بھی مجرم ہو جاتا ہے۔ تمہیں یہی کہنا ہے کہ وہ جبر کرتا تھا اور تمہارے لیے انکار ممکن نہیں تھا، مگر اب وہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کرنا چاہتا تھا جو عمر میں تمہارے باپ کے برابر تھا۔ تم نے انکار کیا تو تم پر تشدد کیا گیا۔ موقع پاتے ہی تم گھر سے فرار ہوئیں اور عدالت آ گئیں۔ تم کسی وکیل سے ملنا چاہتی تھیں، تمہاری ملاقات مجھ سے ہو گئی اور میں تم کو اپنے گھر لے گیا۔ تم ناصر عظیم کو جانتی ہو اور رئیس خان کو بھی، وہ فقیروں میں شامل تھے۔ ناصر عظیم کچھ پڑھا لکھا تھا اور شاہ جی اس پر اعتماد کرتے تھے، مگر اس سے تمہارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے تمہیں اغوا نہیں کیا۔ اس کے خلاف شاہ جی نے کوئی رپورٹ لکھوائی ہے تو وہ غلط ہے۔ شاید شاہ جی کی اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہوگی۔ 1 لاکھ نقد اور 1 لاکھ زیور والی بات بھی غلط ہے۔ تم شاہ جی کے ساتھ رہنے پر تیار نہیں کیونکہ تم اس پیشے اور ماحول سے نفرت کرتی ہو اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ اگر تمہیں اپنے باپ کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا گیا تو تمہیں ڈر ہے کہ زبردستی تمہاری شادی کسی فقیر سے کر دی جائے گی۔ تم پڑھنا چاہتی ہو اور واپس جانے پر کسی صورت تیار نہیں۔ حالات اور واقعات کی شہادت پر تمہارا یہ بیان عدالت قبول کرے گی اور تمہیں اپنی مرضی سے آزادانہ زندگی گزارنے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ اس کے بعد تم یہ کہہ سکتی ہو کہ میں ایڈوکیٹ گلزار ہاشمی کے گھر میں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ والدہ کی اس کی رشتہ داری تھی اور میں ان سے مل چکی تھی، اس لیے ضرورت پڑنے پر میں ان کے پاس گئی تھی۔ بس یہی ہوگا تمہارا بیان۔ اس کے بعد میں تمہارا ضامن ہو جاؤں گا
عدالت تمہیں میرے گھر میں رہنے کی اجازت دے دے گی۔ کل میں تمہارے اور ناصر کے لیے بلوغت کے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانے کا انتظام کر دوں گا، اور کل ہی شاہ جی کو اپنے آفس میں بلا کے اس سے بات بھی کروں گا کہ وہ FIR میں لگائے ہوئے الزامات واپس لے کر معاملہ ختم کر دے، ورنہ وہ خود مشکل میں پڑ جائے گا۔ لڑکی اس کا سارا کچا چٹھا عدالت میں سب کے سامنے کھول دے گی۔ عدم ثبوت پر اس کا بری ہو جانا اور ضمانت پر رہائی حاصل کر لینا، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ اس کے خلاف قتل کے بہت سے الزامات کی تفتیش شروع ہو سکتی ہے، اس کا سارا کاروبار ختم ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو جیل ہو جائے۔ ایک تو میرے آفس میں میرے سامنے وہ زیادہ چین چپڑ نہیں کر سکتا، اسے معلوم ہے کہ میں کون ہوں، پھر وہ خود بھی سمجھ لے گا کہ لڑکی وکیل صاحب کے گھر میں ہے تو اس کے خلاف کچھ بھی کہہ سکتی ہے، اور وہ لڑکا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ الٹا میں نے درخواست لگا دی کہ لڑکی کو اس سے جان کا خطرہ ہے تو اسے ضمانت پہلے داخل کرنی پڑے گی۔